السلام علیکم، میرا نام ہے کنول چیما. وی آر بیک ود دا 8th ایپیسوڈ آف ہیومنز ود پرپز. اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت ہی خاص انڈیویجول کو پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کیا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب، یہ اسلامک اسکالر ہے اور بہت ہی فلاسافیکل ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہم نے تھوڑا سا تو پہلے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کے پیرنٹس کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں ڈسکشن کی. مگر اس کے بعد ہم نے ان سے کچھ مشکل سوال کیے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ کب وہ اپنے آپ کو جان چکا ہے. فرد واحد زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا اوپینین زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا اکثریت کا اوپینین زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جو کہنے والا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جو کہا جاتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور بہت ساری اس طرح کی گفتگو کی ہم نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ. اور یہ والا انٹرویو کر کے مجھے بہت مزہ آیا. میں خود پرسنلی بہت بڑی ان کی فین ہوں، میں بہت انہیں سنتی رہی ہوں بہت عرصے سے. اور ان کے ساتھ پھر جب گفتگو کی تو واقعی پتہ چلا کہ کیوں وہ اتنے بڑے مفکر ہیں. اور بہت سارے جو میرے ذہن میں سوال تھے جن کا مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا، انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان کا جواب دیا اور مجھے سیٹسفائی کر دیا. سو لیٹس گو آن ٹو اٹ، اور دیکھتے ہیں کہ آپ یہ انٹرویو اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں دیکھنا جتنا میں نے انجوائے کیا اس کو ان سے بات کر کے. السلام علیکم جاوید احمد غامدی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کہاں پہ گزری اور کیا اس کے ڈفرینٹ خط و خال تھے؟ میری پیدائش ساہیوال کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی. اس گاؤں کا نام جیون شاہ ہے. اس کے بھی قریب میں واقع ایک جنگل میں. زیادہ وقت وہیں گزرا. بعد میں نے اسکول کی تعلیم پاک پتن میں پایا تکمیل تک پہنچائی، اور اسی دوران میں اسلامی علوم کی تعلیم بھی اسی طریقے سے پائی جس طرح ہمارے ہاں دینی مدارس میں پائی جاتی ہے. اس فرق کے ساتھ کہ میری تعلیم زیادہ تر اساتذہ کے ذریعے سے ہوئی. پھر میں لاہور آ گیا. لاہور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب اور فلسفے میں آنرس کیا، اور اس کے بعد سے پھر اپنے آپ کو اسلامی علوم کے لیے خاص کر لیا. آپ کے والدین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور ان کا آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ہے؟ میرے والد ایک صوفی شیخ تھے. ان کا بچپن ہی سے تصوف سے بہت گہرا اور غیر معمولی تعلق تھا. انہوں نے ابتدائی سے مجھے فارسی زبان، عربی زبان کی تحصیل کی طرف متوجہ کیا. یہ ان کا بڑا غیر معمولی احسان ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ جب میں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد مذہبی علوم کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے کوئی دقت نہیں تھی. ہمارے ہاں مذہبی علوم زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، یا فارسی زبان میں، اور یا پھر اردو زبان میں. اردو زبان سے تو ہم واقف ہی ہوتے ہیں، لیکن میں چونکہ فارسی زبان اور عربی زبان بھی بچپن ہی سے جانتا تھا تو مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی. یہ میرے والد گرامی ہی کے فیصلے کا نتیجہ تھا. پھر جیسی کچھ آزادی انہوں نے مجھے دیے رکھی، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. میں جس طرح کی چیزیں چاہتا تھا پڑھتا تھا، جس طرح کی چیزیں چاہتا تھا سیکھتا تھا. اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جب میں نے فیصلے کیے کہ مجھے کس طرح کی تعلیم پانی ہے، کن مباحث کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے لیے کس کیریئر کا انتخاب کرنا ہے، تو انہوں نے کبھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہمیشہ میری تائید ہی کی. درحالے کے تصوف کے معاملے میں بتدریج میرے اور ان کے درمیان بہت اختلاف بھی رہا. اس کے باوجود ان کی تائید اور محبت مجھے ہمیشہ حاصل رہی. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کا آپ کی زندگی پہ کیسا اثر رہا؟ ان کا بھی بڑا غیر معمولی اثر رہا. وہ بڑی صابر شاکر خاتون تھیں، پرانی روایات کی امین. انہوں نے گھر میں جو اطمینان، جو سکون، جو غیر معمولی موافقت کی فضا ہوتی ہے وہ مہیا کیے رکھی.
میری جدید تعلیم اصل میں انہی کے ایما سے ہوئی۔ والد صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں عربی، فارسی اور السنہ شرقیہ کی تعلیم جس کو کہتے ہیں اسی سے ابتدا کروں، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئیں اور اس طرح مجھے دونوں طرح کی تعلیم پانے کا موقع مل گیا۔ اس لحاظ سے میں انہی کا شکر گزار ہوں۔ پھر بعد میں جو کچھ میری زندگی میں نشیب و فراز آئے اور میں نے بڑے غیر معمولی فیصلے کیے، اس میں بھی جیسا کچھ تعاون اور جیسی موافقت اور جیسی ان کی دعائیں مجھے حاصل رہی ہیں، وہ اب بھی میرا سرمایہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں کوئی ایسا آپ ریکال کر سکتے ہو، کوئی ایسا وقت یا مومنٹ جس نے آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی لائی ہو، اور آپ سوچیں کہ وہ کوئی انفلیکشن پوائنٹ تھا کہ جب آپ کی سوچ میں یا آپ کی پرسنالٹی میں اس ایونٹ کی وجہ سے کوئی بہت بڑا اثر ہوا ہو؟ میرے خیال میں اگر میں اپنی علمی زندگی کو دیکھوں تو اس میں پہلا بڑا واقعہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے تعارف کا تھا۔ میں اس سے پہلے علامہ اقبال سے، مولانا ابوالکلام آزاد سے متعارف ہو چکا تھا، اور میرے مدرسے کے زمانے ہی میں ان دونوں شخصیات کے افکار، خیالات نے بہت کچھ میری مدد کی تھی۔ اس وقت جو ذہن میں نقطہ ہے نظر اضطراب پیدا کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر یہی شخصیات تھیں جن کے زیر اثر میں راستی پر رہا۔ بعد میں جب مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے فکر سے تعارف ہوا، اور یہ بھی میں اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں تھا، میں نے پہلی مرتبہ ان کو 9ویں جماعت میں دیکھا بھی، اور ان کی گفتگو بھی پہلی مرتبہ اسی وقت سنی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا، میں اپنے عہد کی ایک بڑی عظمت سے آگاہ ہوا۔ پھر دوسرا بڑا واقعہ وہ تھا جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو اگر بڑے واقعات دیکھے جائیں تو وہ میری زندگی میں جو اثر انداز ہوئے ہیں وہ یہی ہے۔ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جو اولاد ہے، ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ ڈفرینٹ درس دیتے ہیں کہ پیرنٹنگ کس طرح سے ہونی چاہیے، تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں کیا آپ اپنے آپ سے ایز اے پیرنٹ سیٹسفائیڈ ہیں، اور آپ کے خیال میں کہ آپ کے اپنے اولاد کے ساتھ تعلقات کس طرح کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ ان سب کے ساتھ بہت بے تکلفی کا ربط ثبت رہا ہے۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا ہے، میں نے ان کے افکار و خیالات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ میرے فکر کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہوتا ہے میری خدمت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی اس فکر کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب تصوف سے بہت اس میں بہت وہ ایک بڑا نام ہے، مگر آپ نے ان سے ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اپروچ اختیار کی، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ، آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف آیا، یا کوئی پرسنل لیول پہ کوئی مشکل آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ وہ بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے، سراپا محبت تھے، جیسے کہ اچھے صوفی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اختلافات رہے، بعض اوقات بحث مباحثے کی نوبت بھی آ جاتی تھی، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے وہ میرے پاس ہی رہے، میرے ہی پاس ان کی وفات ہوئی۔ اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا جو تعلقات میں کسی انقطاع کا باعث بنتا۔ کہتے ہیں کہ ایک سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا آپ کی زندگی میں بھی یہ سچ ہے، یہ والی بات؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری اہلیہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ میرے بچوں کی دینی تربیت میں سب سے زیادہ انہی کا کردار ہے۔ میری زندگی میں جو بڑے فیصلے مجھے کرنے پڑے اس میں بھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔
مجھے ملک چھوڑنا پڑا ہے. ایک لمبا عرصہ ملیشیا میں نے گزارا ہے. میرے تو جہاں تک اعزاء اقربا کا تعلق ہے وہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کے بہنیں بھائی سب تھے. ان کی والدہ بھی زندہ تھی. اس کے باوجود وہ میرے ساتھ آئیں. انہوں نے میرے گھر کو آباد رکھا. میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھیں اس میں کوئی کمی نہیں کی. اور اب بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، کم و بیش 40-42 سال رفاقت کے گزر گئے ہیں، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی. اور گھر میں اگر آپ کو اطمینان اور سکون میسر ہے تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. آپ کو ملک چھوڑنا پڑا اور اس وقت ایک انسان کو اپنا پورا ملک چھوڑ کے کہیں اور پرماننٹلی وہ چلا جائے، کیا حالات تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سٹیپ لینا پڑا؟ ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص پروجیکٹ چلتا رہا ہے، بلکہ اب تو کہا جا سکتا ہے کہ 2 بڑے پروجیکٹ رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کا نظام اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ فوج کی دستوری حکومت ہے. چنانچہ وہی فیصلے کرتے ہیں قوم کی تقدیر کے. انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا تھا کہ افغانستان میں وہ طالبان کی حکومت قائم کریں گے. میں اس پروجیکٹ کو کبھی قبول نہیں کر سکا. میں نے ہمیشہ اس پر تنقید کی، اور پھر جو قتل و غارت گری ہوئی اس پر بھی میں تنقید کرتا رہا. اس کے کچھ نتائج نکلے. وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں، مسجدوں میں بم پھوڑے گئے ہیں، بازاروں میں گلیوں میں غارت گری ہوئی ہے. وہی زمانہ ہے جس میں پھر حالات ایسی صورت اختیار کر گئے تھے، میرے اپنے رفقا بھی ہدف بن گئے، اور میں بھی ہر طرف سے یہی اطلاعات تھی کہ ہدف بن جاؤں گا. چنانچہ ایک وقت میں پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ وقت اب باہر گزارتا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو باہر ہی رہنا چاہیے؟ یہ باہر آنا یا ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا، اور کر لیں تو پھر واپس جانا بھی آسان نہیں ہوتا. اور اس کا تعلق حالات سے ہے. میں الحمدللہ اس وقت تو کام کر رہا ہوں، اور سب سے بڑی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ کام کرنے کے مواقع حاصل رہیں. وہ چونکہ جہاں میں ہوں وہاں بہت اچھے مواقع حاصل ہیں. میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ سکتا ہوں، جن موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. میرے جیسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوتی ہے کہ وہ آزادی سے اپنی بات کر سکیں. اس طرح کی صورتحال ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی روٹین کیا ہے؟ آپ کا ایک ٹپیکل دن کیسے گزرتا ہے؟ میں اپنا کام تو ہمیشہ سے فجر سے پہلے ہی کرنے کا عادی رہا ہوں. میری زیادہ تر تصنیفات بھی اسی وقت میں زیر قلم رہیں اور پھر پایا تکمیل کو پہنچی ہیں. دن کا زیادہ وقت جب تک پاکستان میں تھا لوگوں سے ملاقاتوں میں گزر جاتا تھا. باہر آنے کے بعد یہ سہولت رہی کہ وہ وقت بھی زیادہ تر پڑھنے پڑھانے ہی میں ہوتا ہے. پھر جو کچھ میری ذمہ داریاں ہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے، اس کے لیے میں سینٹر میں چلا جاتا ہوں، اور 2-3 گھنٹے وہاں بھی گزارنا ہوتے ہیں. لوگوں سے ملاقاتوں کے کچھ وقت طے ہوتے ہیں. شام کا زیادہ حصہ انہی کی نظر ہو جاتا ہے. پھر کوشش کرتا ہوں کہ اگر سونے سے پہلے کچھ مزید کام کر سکوں تو کر لوں. بس یہی روزمرہ کے معمولات ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک پہلے پروگرام کیا کرتے تھے الف کے نام سے، جیو نیوز پہ، میرا خیال ہے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ. اس پروگرام میں بہت ادبی لحاظ سے بہت گہری باتیں ہوا کرتی تھیں. اب پھر اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ میرا پروگرام تو نہیں تھا. یہ پروگرام تو ٹیلی ویژن چینل ہی کا تھا. اس میں مختلف اہل علم کو وہ بلاتے تھے. وہ پروگرام ہی بعد میں ختم ہو گیا. پھر میرے اپنے نام سے بھی ایک پروگرام جیو پر ہوتا رہا، اور پھر بہت سے دوسری چینلز پر بھی مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا رہا. اب میں کئی برس سے دنیا نیوز پر اپنا ہفتہ وار پروگرام کرتا ہوں. وہ حسن صاحب بھی میرے ساتھ کرتے ہیں، اس وقت بھی جاری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور میں نے بہت سارے انٹرویو کیے ہیں، مگر آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تھوڑی زیادہ نروس ہو رہی ہوں.
آپ سے سوال کرتے ہوئے، اور اس لیے کیونکہ میں آپ کی سوچ کی بہت بہت متاثر ہوں، بہت عرصے سے میں آپ کو بہت زیادہ سنتی ہوں. میری یہ اپنی پرسنل فیلنگ ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی بہت ایک جو ان ڈیپتھ انالیسز ہوتا تھا، ایک بہت جو شعور والے لوگ ہیں ان کو بہت انوالو وہ کرتا تھا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ تھوڑی سی آپ کی گفتگو، یہ نہیں میں کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی زیادہ اکثریت کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، آپ کی جو ادبی لحاظ سے تھوڑی سی جھک گئی ہے. کیا ایسا یہ فیلنگ میری جو ہے یہ انٹینشنل ہے یا ایسا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں تو اس وقت جو کام کر رہا ہوں وہ چند متعین مقاصد کو سامنے رکھ کے ہے. قرآن مجید میں ہمیشہ سے پڑھاتا رہا ہوں، 30-35 سال سے. حدیث پڑھاتا رہا ہوں، آج بھی اسی طرح ہفتے اور اتوار کو پڑھاتا ہوں، وہ نشر ہو جاتا ہے. اس کے بعد بالعموم سوالات کر لیتے ہیں. عام طور پر حسن صاحب سوالات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ براہ راست بھی سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں. اس میں متنوع موضوعات زیر بحث رہتے ہیں. علم و ادب کی چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں، سیاست کی بھی آتی ہیں، سماج کی بھی آتی ہیں، مذہب سے متعلق بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر میں ایک سیریز کر رہا ہوں اس وقت، اعتراضات سیریز. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں. اس میں میں اپنے فکر کے پس منظر کو اس کے علمی استدلال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو یہ میری اس وقت کی مصروفیات ہیں. اس پہ بڑا تعلق اسی کا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیا بات پوچھتے ہیں. میں نے تو اب اپنی زندگی اپنے فکر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے. اس کے علاوہ میں کسی مصروفیت کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتا. البتہ اس طرح کے کوئی واقع مل جائیں تو پھر جو چیز بھی زیر بحث آ جائے اس میں اگر میری کوئی رائے ہوتی ہے تو دے دیتا ہوں. بالکل صحیح، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے سوال ہیں وہ آپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے ایسے سوال کیے جائیں جو کہ ایکچولی جو انسان کی سوچ ہے اس کو وہ ٹکل کریں. ایرسٹوٹل، یووا ہریری، جتنے بڑے یہ کارل مارکس، جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں، وہ ایک بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو. یہ سیلف ڈسکوری کے اوپر جو قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیسے انسان کو پتا چلے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا؟ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ایک تو مقصد، مطلب اس کا مفہوم کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا، کیسے انسان اپنے آپ کو پہچانے اور کب اسے پتا چلتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں؟ اس کی بے شمار جہات ہیں. انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچاننا یہ ایک اور چیز ہے. انسان کی حیثیت سے جو ایک خاص شخصیت انسان کو ملتی ہے اس کو پہچاننا پھر ایک بالکل دوسری چیز ہے. اور جو شخصیت ملی ہے وہ خود اپنے اندر کیا تنوعات رکھتی ہے اس کو پہچاننا پھر ایک مرحلہ ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس زاویے سے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے نکلے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر اپنے پروردگار تک رسائی کے لیے پہچاننے کا مرحلہ ہو تو سب سے بڑھ کر انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، وہ کس طرح بے جان مادوں سے ایک جیتا جاگتا شخص بن جاتا ہے، وہ کس طرح ارسطو افلاطون بن کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جس وقت آپ دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے. شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ کا خاص ذوق کیا ہے، آپ کے لیے کون سے علوم اہمیت رکھتے ہیں. ان چیزوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنے مستقبل کے لحاظ سے دیکھے تو سب سے بڑا مستقبل تو وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آئے گا. پھر اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے بڑی چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے. یعنی میں اگر ایک شخصیت لے کے پیدا ہوا ہوں تو جس طرح انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حادثہ اخلاقی دیا ہے، میں ایک مورل بینگ ہوں، اسی طرح میرے اندر ایک بڑی ایستھیٹک سینس رکھی ہے، اس سے جمالیات رکھی ہے. اس کے مختلف پہلوؤں کو پہچاننا، پھر یہ دیکھنا کہ اس کا ظہور کس کس دائرے میں ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف جہات ہیں.
اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ کون آدمی کس مرحلے میں ہے اور کیا پہچاننے کے لیے نکلا ہے. اور انسان کو کیسے پتا چلے کہ اب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ دوسرا سوال اس سے یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے، یا آپ بھی اس سفر پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے ظہور میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے تو وہ جلد پہچان لیتا ہے اپنے آپ کو، کوئی دقت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یا ہماری تہذیبی روایت میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات والدین بچوں کو ایک راستے پر ڈال دینا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا مستقبل ہوگا اس کو خود طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر جو شخصیت اللہ نے ودیت کی ہوتی ہے اس کا ظہور نہیں ہو پاتا. اگر آپ فطری ظہور ہونے دیں اور صرف ان چیزوں کی تعلیم تربیت پر توجہ دیں جو اس ظہور کی ضرورت ہے، مثلا انسان کو کچھ زبانیں سیکھنی ہوتی ہیں، اس کی تعلیم میں ان کو اہمیت دی جائے. کچھ ہنر سیکھنے ہوتے ہیں، وہ بچپن ہی میں سیکھے جا سکتے ہیں، ان کو اہمیت دیں. وہ بنے گا کیا، اس کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، شاعر بننا ہے، ادیب بننا ہے، یہ والدین نہ طے کریں، بلکہ یہ ضروری چیزیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ کون سی زبانیں آنی چاہیے، کون سے ہنر سیکھنے چاہیے، جن کو آپ سکلز کہتے ہیں، وہ کون سی ہیں جو بچے کو سکھانی ہے. یہ چیزیں اگر اس کو بچپن میں میسر آ جائیں اور پھر جو کچھ اس کے باطن میں ہے اس کو ظہور کے مراحل سے گزرنے دیا جائے تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. چنانچہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے میں اسی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہوئی. میرے والدین نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، راستہ خود متعین کرنے کی صحیح نہیں کی، صرف وہ ذرائع میسر کرنے کی کوشش کی جن سے میں اپنا اظہار کر سکوں. زبان ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ اپنا اظہار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا کہ وہ زبان جو میرے قومی پس منظر سے میری زبان ہے وہ میں سیکھ لوں، میرے مذہبی پس منظر کی زبانوں سے واقف ہو جاؤں، دنیا کی جو بین الاقوامی سطح پر ابلاغ کی ضرورت بن سکتی ہیں ان زبانوں کو سیکھ لوں. اسی طرح جو فنون یا علوم ایسے تھے جو آپ کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ان کو سیکھے بغیر آپ کسی چیز کے بارے میں بھی رائے نہیں دے سکتے، وہ سکھا دیے. اس کے بعد میری شخصیت کا ظہور کس صورت میں ہونا ہے اس کا کوئی راستہ خود طے کرنے کی صحیح نہیں کی، مجھ پر چھوڑ دیا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے 5ویں جماعت کا امتحان جب دیا تو ہمارے زمانے میں وہ خصوصی امتحان ہوتا تھا. اس کے بعد اگر آپ نے اس میں کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے تو مقامی نامہ نگار آ کے پوچھتے تھے بچوں سے کہ تم کیا بنو گے. تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں عالم بنوں. مجھے ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں تھا، اور عالم سے میری مراد کوئی دین کا عالم نہیں تھا بلکہ جس کو آپ آج کی جدید اسلام میں اسکالر کہتے ہیں. تو بالعموم آپ کے ماحول میں جو باتیں اس وقت کہی جاتی تھیں وہ اس سے بڑی مختلف تھی. بچوں سے آپ پوچھیں تو کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہے گا میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہے گا کہ میں فلاں بنوں گا، کاروبار کروں گا. تو یہ میری شخصیت کا ایک بالکل فطری ظہور تھا، اور 5ویں جماعت کے بعد ہی مجھے کوئی تردد نہیں ہوا یہ جواب دینے میں. اور بعد کے زمانوں میں بھی میں پے در پے اس کے لحاظ سے فیصلے کرتا چلا گیا، اس میں کوئی رکاوٹ انہوں نے پیدا نہیں کی. ہم بھی اپنے بچوں کو اگر یہ ماحول دے سکیں تو میرا خیال ہے کہ انسان کے لیے اپنی شخصیت کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ رکاوٹیں ہم خود کھڑی کر دیتے ہیں. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اقلیت کی سنی جائے یا اکثریت کی سنی جائے؟ کس معاملے میں سننی ہے؟ اگر تو حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے تو دلیل کی سننی چاہیے، اس میں اقلیت اکثریت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ممکن ہے کسی ایک شخص کی بات زیادہ مدلل ہو، زیادہ صحیح ہو. اس معاملے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اب جیسے ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اکثریت کی سننی چاہیے،
اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں جی اکثریت جو ہے وہ ایک سوچ ان کی بہت ناقص ہوتی ہے اوور آل. باشعور جو لوگ ہیں ان کی سننی ضروری. یہ پھر سے سوال یہ والا پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. ڈیموکریسی کے پرسپیکٹو سے کہا جاتا ہے کہ اکثریت کی سنی چاہیے، مگر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کافی دفعہ ان میں اتنا وہ شعور نہیں ہوتا، اور جو کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں وہ کافی غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو جو شعور والے لوگ ہیں ان کی سننی چاہیے، اور وہ اقلیت ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر تو آپ کو کسی معاملے میں حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، یعنی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، خواہ وہ علم میں کرنا ہے، خواہ معاشرت میں کرنا ہے، خواہ سیاست میں کرنا ہے، خواہ تہذیب میں کرنا ہے، خواہ سماجیات میں کرنا ہے، کسی بھی علم میں آپ کو حق و باطل یا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو صرف دلیل کو سننا چاہیے. وہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کی زیادہ صحیح ہو اور پوری انسانیت غلطی کر رہی ہو، اس میں اکثریت کی طرف کبھی نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے. لیکن اجتماعی معاملات میں جب فیصلہ کرنا ہو تو اکثریت ہی کو فیصلے کا حق ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اجتماعی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نظم قائم کرتے ہیں، جیسے کہ ریاست کا نظم ہے، کسی ادارے کا نظم ہے، جب کوئی نظم قائم کیا جاتا ہے جاوید تو صاحب، یہ آپ کو جواب ریپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی. یہ آپ کو جواب ریپیٹ کرنا پڑے گا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کیا آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میری آواز اب آ رہی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ آ رہی ہے. اگر وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں دلیل دیکھی جاتی ہے. ایک آدمی بھی ممکن ہے کہ بڑی صحیح بات کر رہا ہو اور ایک بڑی اکثریت، ایک جم غفیر بالکل غلط بات کہہ رہی ہو. حق اور باطل کے لیے ہمیشہ دلیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. قرآن مجید بھی یہی بات بتاتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں، لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، پوری قومیں انکار کر دیتی ہیں. قرآن نے ان پیغمبروں کی داستان سنائی ہے جن کی بات سننے ماننے کے لیے ان کے گھر والے بھی تیار نہیں ہوئے، ان کی اولاد بھی تیار نہیں ہوئی، ان کی بیویاں بھی تیار نہیں ہوئی، لیکن وہ حق پر تھے. تو حق و باطل کے معاملے میں تو ہمیشہ دلیل کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی غیر معمولی صلاحیت دی ہے. وہ اگر اپنے آپ کو تعصبات سے پاک کر لے تو وہ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اجتماعی معاملات ہیں جن میں اکثریت فیصلہ کن ہوتی ہے. وہاں اکثریت کے صحیح یا غلط ہونے کا سوال نہیں ہوتا، وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہو جاتی ہے. جمہوریت کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے، یعنی ہم سب لوگوں کو مل کر جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے، اپنے قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، اس میں سب لوگوں سے متعلق معاملات ہیں. جب سب لوگوں سے متعلق معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہاں اکثریت ہی فیصلہ کن ہوگی. اکثریت فیصلے کا ذریعہ ہے، یعنی نزاعات میں اور اختلافات میں فیصلہ کیسے کیا جائے. جو چیز سب لوگوں سے متعلق ہے اس میں فیصلہ کرنے کا پرامن طریقہ یہی ہے کہ اکثریت کی رائے مان لی جائے. تو یہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں. مجھے اگر قومی معاملات میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ اکثریت کی بنیاد پر ہو جائے گا. مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس فیصلے کو غلط سمجھ سکتا ہوں، میں اس پر تنقید کروں گا، لیکن اکثریت کا فیصلہ مانا جائے گا. یہ نزاعات یا اختلافات کو طے کرنے کا پرامن طریقہ ہے. اس کا تعلق حق اور باطل اور صحیح اور غلط سے نہیں ہوتا. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اختلافات کا فیصلہ، اجتماعی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ ہمیشہ اکثریت کی رائے سے کیا جاتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں.
کیا کتنی خوبصورت بات آپ نے کی اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیے. اب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کلام زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا کہنے والا کلیم زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. عام لوگوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے شخصیت زیادہ اہم ہوتی ہے، متکلم زیادہ اہم ہوتا ہے، کہنے والا زیادہ اہم ہوتا ہے. وہ بعض شخصیات کے بارے میں جب حسن ظن پیدا کر لیتے ہیں تو پھر انہی کی بات سنتے ہیں. لیکن اگر انسان نے اپنے شعور کی اچھی تربیت کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو تو پھر اسے ہمیشہ قول یا کلام پر نگاہ رکھنی چاہیے. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک بچہ کوئی بات کرے، کوئی آپ کا مخالف بات کرے. قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت حق و باطل کو جاننے کا موقع ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، پھر یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور ہر چیز کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے. علم میں بھی یہی رویہ صحیح ہے اور عمل میں بھی یہی رویہ صحیح ہے. لیکن عام لوگوں کا معاملہ مختلف ہے. وہ بہرحال بڑی شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے آمادہ ہوتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر یا بات کو پرکھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں. اس میں مگر یہ تو ہے نا کہ کچھ اس رول کے جنرل رول تو یہی ہے، مگر کچھ اس رول کے ایکسیپشنز تو ضرور ہیں، جیسے ہمارے پیغمبر ہو گئے یا اس میں جو کلیم ہے انہوں نے جو بھی کہہ دیا، لیٹس سے کیونکہ ہمارے پاس حدیث آتی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے مستند ہے، اور ہماری عقل کو وہ بالکل ہماری عقل کو شاید وہ سیٹسفائی نہیں کر رہی، مگر اس کیس میں کیا ہمارے لیے اس کو ماننا ہر صورت لازم ہے؟ کیونکہ کلیم ایک ایسی شخصیت ہے جس سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے. اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ہم پہلے استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ریزننگ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی پیغمبر ہے. یہ فیصلہ کسی شخص کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، یہ تو دلیل ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور قرآن مجید جیسی کتاب بھی وہ دلائل پہلے پیش کرتی ہے جن کو سامنے رکھ کر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا فلاں شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فائز ہے. یہ فیصلہ علم و عقل سے کیا جاتا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو مان لیا گیا ہے جس کے بارے میں اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عام انسانوں کی طرح کوئی بات کہے گی تو اس میں غلطی کا امکان ہے. پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے کرتا ہے اور خدا کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. جب ہم نے ایک مرتبہ دلیل سے یہ بات مان لی کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے تو اب ہم اس کی بات کو سن کر پہلے بات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر غور و خوض بھی جاری رکھتے ہیں. یہاں ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے. ابتدا یہاں بھی علم و عقل سے ہوئی ہے، لیکن جب ایک چیز کو ہم نے اصول میں تسلیم کر لیا، جیسے اب ہم عالمی سطح پر سائنس کے بارے میں ایک اعتماد پیدا کر چکے ہیں. اس کے بہت سے دلائل ہیں، وہ ایسے ہی نہیں پیدا کیا. سائنس نے بہت سی مشکلات کو حل کیا ہے، بہت سے اہم سوالوں کا جواب دیا ہے. ہم علمی طور پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ جو میتھڈالوجی سائنسدان اختیار کرتے ہیں یہ صحیح ہے. وہ بہت سی چیزیں اب ہماری طرف آتی ہیں، وہ بعض اوقات بڑی نازک ہوتی ہیں. جیسے وبا پھیل گئی، اس پہ اب ہم نے ایک ویکسین استعمال کرنی ہے، وہاں اعتماد کرتے ہیں، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا. بالکل اسی اصول پر ہم جب ایک مرتبہ استدلال سے یہ مان لیتے ہیں، ریزننگ سے سمجھ لیتے ہیں کہ پیغمبر ہے، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کی بات ہے کون سی. تو پیغمبر کی بات کا وہ حصہ جو پیغمبر نے اس طرح پہنچایا ہے کہ اس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی درمیان میں حائل نہیں ہوا، اس کو تو پیغمبر کی بات سمجھا جائے گا. جیسے قرآن ہے، جیسے سنت ہے. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہ پیغمبر نے براہ راست نہیں پہنچائی، وہ لوگوں نے پہنچائی ہے. لوگوں نے، ایک آدمی نے، دو آدمیوں نے کوئی بات سنی ہے، آگے پہنچائی ہے. اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں ان سے،
چنانچہ وہاں تحقیق کی جاتی ہے اور وہاں یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ اگر علم و عقل کے مسلمات کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی جا رہی, نہیں, وہ پیغمبر کی طرف نسبت ٹھیک نہیں ہو رہی. درمیان میں لوگ آ گئے ہیں, انہوں نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے, تو یہ بالکل ایک الگ دائرہ ہے. اس میں بھی آپ علم و عقل کو لازماً استعمال کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ کوئی بھی روایت جب سامنے آتی ہے تو اس کے بارے میں سب اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, سنت کے خلاف تو نہیں ہے, علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. اگر وہ ان میں سے کسی چیز کے خلاف ہو تو پھر قبول نہیں کی جاتی. سنت اور قرآن چونکہ پیغمبر سے اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ اس میں درمیان کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکی, تو اس لیے وہ پیغمبر کی بات ہے یا خدا کی بات ہے, اس کے بارے میں ہم مطمئن ہوتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پروردگار کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے, اور اس اعتماد کے پیچھے بھی استدلال یا ریزننگ ہے. کیسے خوبصورتی سے آپ نے یہ جو میرے دماغ میں گرا تھی اس کو کھولا ہے. آج کل جو دنیا میں حالات ہیں بہت دل برداشتہ ہے. پولیٹیکل حالات, جو وار ہو رہی ہے, ایک ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, جینوسائڈ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کا بہت ڈفرینٹ قسم کا تجزیہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ دجال آنے والا ہے, کوئی کہتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جتنی بھی جو کنسپیریسی تھیوری جو ہم سوچتے تھے وہ اب سچ ہو جائیں گی, کیونکہ مسلمانوں کو یہ سب وائپ آف کرنا چاہتے ہیں ایکسیکٹرا. ڈفرینٹ تجزیات ہیں. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے بھی حالات کچھ ڈفرینٹ ہیں, کچھ نازک ہیں, کچھ بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو گلیئرنگلی ہمیں نظر آئی ہیں کہ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں یا ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ انصاف کے تقاضے سے باہر ہے. ان حالات میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ہائی لیول تجزیہ کیا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی؟ میرے نزدیک دنیا کو جب بھی دیکھا جائے تو حقائق کی نظر سے دیکھنا چاہیے. مسلمان بحیثیت مسلمان دنیا پر 1000 سال تک حکومت کرتے رہے. 17ویں صدی تک وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے. 17ویں صدی کی ابتدا پر آپ نگاہ ڈالیں تو اس وقت مسلمانوں کی 3 بڑی حکومتیں تھیں. ایک سلطنت عثمانیہ, دوسرے ایران کی صفوی حکومت, اور تیسرے بر صغیر کی مغلیہ سلطنت. 17ویں صدی کے بعد زوال شروع ہوا اور پھر یہ زوال آہستہ آہستہ وہاں پہنچا جہاں مسلمانوں کی یہ سب سلطنتیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں, یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو عالمی سطح پر شکست ہوئی اور وہ قومیں جو اس وقت اقوام متحدہ میں ویٹو رکھتی ہیں وہ جیت گئیں. یہ جنگ انہوں نے جیتی اور اس طرح وہ فاتح عالم قرار پائے. دنیا پوری کی پوری دنیا فتح کر لی انہوں نے. اس وقت ہم ان فاتحین کی بنائی ہوئی دنیا میں جی رہے ہیں. اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے, اپنا لائے عمل بھی بنانا ہے اور اپنے لیے راستے بھی نکالنے ہیں. اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی گفتگو کریں گے. کہیں کوئی سازش کا افسانہ سنا رہے ہوں گے, کسی جگہ ہم جزا فضا کر رہے ہوں گے, کہیں غلط توقعات وابستہ کر رہے ہوں گے, کہیں قبل از وقت جنگیں چھیڑ بیٹھیں گے, کہیں آزادی کے نعرے لگا رہے ہوں گے. یہ حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم جن قوموں نے جیتی ہے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. ان فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کوئی ملک آزاد نہیں ہے. دنیا پر 5 ملکوں کی حکومت قائم ہے جن کو حق استرداد حاصل ہے. وہی دنیا کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. مسلمانوں کی یہ حیثیت ہی نہیں رہی کہ وہ اس میں کوئی حصہ لے سکیں. اگر ان بڑی طاقتوں کے مابین بھی کوئی کشمکش ہے تو وہ انہی کے مابین ہے.
उस कश्मकश का मुसलमान हिस्सा ही नहीं है। जब सूरत हाल ये है तो फिर ये तवज्जो करनी चाहिए कि 1000 साल तक दुनिया की एक बड़ी ताकत रहने वाली कौमें अगर ज़वाल आशना हुई हैं तो उसके असबाब क्या है, उन असबाब को दूर करने के लिए लाएअमल बनाना चाहिए। अगर हम उन असबाब को दूर करने का लाएअमल नहीं बनाएंगे और अपनी कौम को ये गलत पैगाम देंगे कि तुम उठो जिहाद करो तुम कामयाब हो जाओगे, तो हर जिहाद में पहले से ज़्यादा बुरी शिकस्त होगी। वो टीपू सुल्तान करे, इमाम शामिल करे, मेहदी सोडानी करे, वो तालिबान करे, वो कोई भी करे। इसी तरह वो सियासी क़यादत जो लोगों को आज़ादी के झूठे ख्वाब दिखाएगी, जो लोगों को ग़ुलामी से निकालने के नारे लगाएगी, वो अपने आप को भी धोखा देगी और अपनी कौम को भी धोखा देगी। हकीकत का सही इदराक करके अपनी कौम की रहनुमाई अगर करनी है तो फिर कौम को बताना पड़ेगा कि तुम आलमी सतह पर शिकस्त खा गए हो। 1 सदी से ये शिकस्त मुसल्लत है। दुनिया पर इस वक्त जिन कौमों की हुकूमत है उनका बनाया हुआ नज़्म है जिसमें हम जी रहे हैं, और उनको ये बर्तरी इल्म और अखलाक में बर्तरी से हासिल हुई है। अगर हमको भी इस मुकाबले में आना है तो इल्म और अखलाक में बर्तरी पहले हासिल करनी होगी। ये पैगाम अगर मुसलमानों की मजहबी और सियासी क़यादत देती तो मुसलमान इस पिछली सदी में अपना बड़ा सफ़र तय कर चुके होते। उनको ये पैगाम देने की बजाय सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं। उनके साथ उनकी क़यादत ने मुसलसल झूठ बोला है, उनको वो चीज़ें बताई हैं जो हकीकत नहीं थी, और उनको बाज़ ऐसे ख्वाब दिखाए हैं जो महज ख्वाब थे। ये उसका नतीजा है कि एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ ये समझता हूँ कि अल्लाह का कानून बेलाग है। अगर हम इल्म व अखलाक को हदफ बना के अपनी तरबियत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह का फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाएगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। बहुत खूबसूरत बात की है जावेद साहब। एंड में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट रहा है कि जितने भी मेहमान आते हैं आखिर में हम उनसे ये कहते हैं कि कोई वो अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को, हमारे मोस्टली व्यूअर्स यंग व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 3 ही बातें कहूँगा। एक ये कि हम अपने आप को समझें, इंसान की हैसियत से हम क्या हैं, हमें अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें दी हैं और हमारा हदफ क्या होना चाहिए। ये फहम अगर कमज़ोर रहा, मुज़मिल रहा, तो हम में से हर शख्स नाकामी की एक दास्तान बन जाएगा। दूसरे ये कि दुनिया के हालात को समझें, जिसकी एक तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें कब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा वो एक तरतीब और तदरीज से होगा, और यही अल्लाह ताला का कानून है। मैंने उसमें अर्ज़ किया है कि इल्म और अखलाक को हमें अपना हदफ बनाना चाहिए। इल्म और अखलाक में बर्तरी कौमों की तकदीर का फ़ैसला करती है। हमारा फ़ैसला भी इस मैदान में होना है, किसी मैदान जंग में नहीं होना। तीर और तफंग का भी वक्त ही नहीं आया, उसका वक्त भी आ जाया करता है, लेकिन इस वक्त इल्म और अखलाक में बर्तरी की जद्दोजहद करनी है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि हमें अपने आप से, और अगर हम में कोई दानिश्वर है, कोई आलिम है और कोई सियासतदान है, तो अपनी कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसको सच्चाई के साथ हक़ाइक़ बताने चाहिए और उससे सच्ची बात करनी चाहिए। खा कोई एक शख्स भी उसको सुनने के लिए तैयार ना हो, और खा हमारा साया भी हमारा साथ ना दे, और खा हमें सही समत में खड़े होकर ज़िंदगी गुजार देनी पड़े, हम एक कदम भी ना चल सकें। हमें बहरहाल सही और सच्ची बात अपने आप से भी करनी है और अपनी कौम से भी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम बात कर रहे थे जावेद अहमद गामदी साहब से, और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थी, और हमने उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जाना, उनका सफ़र कैसा रहा ये भी जाना। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ह्यूमंस विद पर्पस। थैंक यू। बहुत